ہوتی ہے، صلاحیت تو انسان کے اندر دی جاتی ہے، اس کی اس صلاحیت کی نشو و نما ہوتی ہے پھر شعور کی انسان کے، وہ جسے خود ہی کہہ کے اقبال پکارتا چلا گیا، اپنی ذات کا شعور، میں کا شعور، میں کیا ہوں، یہ چیز انسان کے لیے۔ کہا اب یہ بات جو تمہارے ذہن میں آئی تھی کہ یہ سارا کچھ قیامت تک کے لیے ہے، یہاں اس زندگی میں نہیں ہے، کہا اس زندگی میں ہونے کی دلیلیں چاہتے ہو، ثبوت چاہتے ہو؟ اقوام سابقہ، ابھی میں نے عرض کیا نا کہ قرآن نے اقوام سابقہ کی داستانیں بیان کی ہیں اور کہا ہے کہ جاؤ اور جا کے دیکھو ان کی اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات کی اینٹوں پہ لکھی ہوئی ان کی داستانیں پڑھو جا کر۔ تو اس زندگی کے بعد تھی نا، تو وہ یہاں تک آنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ چیز کہ یہ یہی واقعہ ہوتا ہے، وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، قوم عاد کی داستان قرآن میں ہے، عاد اولا اور عاد ثانیہ، پہلی آئے قوم عاد اور بعد کی قوم عاد، وہ دو حصے ہیں اس قوم کے۔ کہا دیکھو کہ کس طرح ان کو ہلاک کیا گیا۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، سمود کو جا کے دیکھو، یہ نہیں ہوا کہ ان کو تغیر ہی نہ ہو، ان کو ہلاکت نہ ہو، تباہی نہ ہو، غلط نظام قائم کیا، ان کی بھی یہ کیفیت ہوگی۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ وہ جو کہہ رہا تھا کہ یہ سب کچھ اسی زندگی میں شروع ہو جاتا ہے، اس کا ثبوت دے رہا ہے، اس کے لیے دلائل برہم پہنچا رہا ہے۔ اور ثبوت تو وہ یہ نہیں کہ تھیوریٹیکل ہوتے ہیں اس کے، وہ تو ایسے محسوس ثبوت دیتا ہے جو آنکھوں سے دیکھو اور شعور سے سمجھ لو۔ یہ جتنی قومیں پہلے گزری ہیں، ایک تو یہ سمجھیے کہ قرآن کریم نے ان انبیاء کرام کا ذکر بالتفصیل کیا ہے جن سے اس زمانے کے عرب واقف تھے، جانتے تھے ان کے متعلق۔ ان قوموں کا ذکر کیا ہے جن قوموں کی بستیاں ان کے گرد و نواح میں تھی، یہ تجارت پیشہ تھے، بہت سیاحت اور سفر کرتے رہتے تھے، ان شاہراہوں کے اوپر ان قوموں کی بستیاں تھیں، تو یہ جب گزرتے تھے تو وہاں ان کے متعلق یہ باتیں کرتے تھے۔ وہ یہاں پرانی بستیاں یا پرانے مقامات ہیں، ان کی باتیں لوگ کرتے ہیں، ہڑپا اور موہنجو دارو اور ٹیکسیلا اور یہ سارا کچھ، یہ تو خیر عجائب گھر بنا دیا ہم لوگوں نے، ان کی اجڑی ہوئی بستیاں جو ہے، تو یہ عربوں کے ہاں تو ان کی داستانیں بیان کی جاتی تھی۔ قرآن نے اسی لیے انہی انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے جن سے یہ لوگ واقف تھے۔ تو جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں، اگر ان سے کہا جاتا کہ صاحب کنفیوشس خدا کا پیغمبر آیا اور اس نے یہ کہا اور اس کی جو وہ قوم تھی اس زمانے کی ہلاکت ہو گئی، تو وہ عرب پوچھیں گے کہ صاحب یہ تھا کون، ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یوں ہی بنا دیا ہے، ہم نہیں جانتے، یعنی بات ہی یہ شروع ہو جاتی، ان کے دل پہ اس کا کوئی اثر ہی نہ پڑتا، اس تاریخی شہادت کا کوئی اثر ہی ان کے دل پہ نہ پڑتا۔ وہ تاریخی شواہد بیان کیے جن سے وہ واقف تھے، دن رات ان کی باتیں کرتے تھے، ان کی اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات کے پاس سے گزرتے تھے۔ کہا تم دیکھتے نہیں، تمہیں اتنا ہی معلوم ہے کہ ہاں صاحب ایک آندھی چلی تھی یہ تباہ ہوئے، تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ اس لیے تباہ ہوئے کہ یہ محنت کشوں کی محنت کو سلب کر لیا کرتے تھے۔ اتنا فرق، تاریخ کے محسوس شواہد تو پڑے ہوئے ہیں دونوں کے سامنے، وہ شعور کی روح سے جو نتیجہ اخذ کرنا ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے۔ یہ جسے آپ اس دور کی مادہ پرستی یا سیکولرزم کہتے ہیں، اس میں یہ ساری چیزیں طبعی قانون کے تابع وہ سمجھتے ہیں۔ اس قوم سے یہ غلطی ہوئی، یہ اسٹریٹجک ایرر ہو گئی، اس قسم کا انہوں نے انتظام نہ کیا، وہاں تک کی نگاہ ان کی جاتی ہے۔ یہ کہ اخلاقی طور پر، انسانیت کے طور پر انہوں نے کیا کیا جرائم تھے جو مرتکب جن کے وہ ہوئے اور ان کے نتیجے میں یہ تباہی آئی، یہ چیز نہیں ان کی نگاہ میں آ رہی۔ یہی چیز تھی وہ نزول قرآن کے زمانے میں بھی،
نگاہ اس سے آگے نہیں جاتی تھی۔ وہ نتائج اعمال یا مکافات عمل کا جو قانون تھا اس پہ نگاہ نہیں تھی ان لوگوں کی۔ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ بتوں کو جا کے راضی کیا، ان کی کچھ پرستش کر لی، معاملہ وہ ختم ہو گیا، باقی سارا معاملہ دنیا کے معاملے دنیا دار کی طرح۔ بیان ہی یہی کچھ آج کل ہمارے ہاں ہو رہا ہے، ہم خود اسی طرح سے کر رہے ہیں۔ کسی کی نگاہ اس طرف نہیں اٹھ رہی کہ اس نے اپنی کاروباری بندوبست کر لیے ہیں، مینجمنٹ بڑی صحیح ہے، ایڈمنسٹریشن بالکل ٹھیک ہے، سارے انتظامات یہ کر لیتے ہیں نا کہ اب تباہی نہیں آئے گی۔ یہ بات کہ یہ انسانیت کا گلا گھٹ رہا ہے، اسی کی وجہ سے تباہی آئے گی، یہ کسی کی نگاہ میں نہیں ہوتی۔ یہی بات اس قوموں میں تھی۔ اس نے کہا کہ ان قوموں کے حالات کو دیکھو، وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، کہا یہ کیوں تباہ ہوئے؟ یہ کچھ انتظام کی خرابی نہیں تھی صرف، انہم کانوا ہم اظلم و اطغا، وہ اس لیے تھی کہ انہوں نے ظلم کیا اور قوانین خداوندی سے سرکشی برتی۔ میرے درس میں اور قرآن کریم میں بار بار آتا ہے قانون خداوندی، اس کی سے سرکشی برتنا، اس کا اتباع کرنا۔ تو وہ قانون کا لفظ جب ہم بولتے ہیں تو وہ کچھ لیگلی بات آتی ہے کہ کچھ ایسا قانون جیسا لا کا ہوتا ہے، یہ قانون کے بائیں طرف چلو، بس کچھ ذہنوں میں ایسا ہی آتا ہے۔ یہ جو قوانین خداوندی جن کو کہا جاتا ہے نا، وہ اس سے بہت آگے۔ قانون یہ ہے نا کہ کسی دوسرے کی محنت کو سلب نہ کیا جائے، قانون خداوندی یہ کیا جائے گا تو تباہی آئے گی، اس کی خلاف ورزی کرنا ہوگا، قانون خداوندی سے سرکشی برتنا۔ قانون خداوندی یہ ہے کہ کسی انسان کی تذلیل نہ کی جائے، کسی کی تحقیر نہ کی جائے، کسی کو ذلیل نہ کیا جائے، یہ قانون خداوندی ہے۔ جس نظام میں یہ چیز نہیں باقی رہے گی، احترام آدمیت نہیں رہے گا، وہ قانون خداوندی سے سرکشی برتے گا۔ یہ ہیں وہ قوانین جن سے سرکشی برتنے سے تباہیاں آتی ہیں قوموں کی۔ کہا اس لیے وہ تباہ ہوئیں کہ انہم کانوا ہم اظلم و اطغا، وہ ظلم کرتے تھے اور قوانین خداوندی سے سرکشی برتتے تھے۔ قوم عاد اور ثمود اور قوم نوح کا ذکر کیا، والمؤتفکۃ اہوا، جتنی بستیاں بھی تباہ ہوئی تمہارے سامنے آتی ہیں، وہ تباہ اس لیے ہوئی تھی کہ فغشاها ما غشا، ان کے غلط اعمال کے نتائج نے ان کو گھیر لیا تھا۔ وہ ہے نا قانون خدا کا، وہ پلڑوں والی بات کہ کس قسم کا پلڑا جھکتا ہے، تباہی لانے والا پلڑا اور زندگی بخشنے والا پلڑا، ان میں وہ جیسا کہتے ہیں کہ وہ پرچیاں ڈالتے ہیں، تو دیکھا یہ جاتا ہے میزان خداوندی میں کہ کسی قوم کا کون سا پلڑا جھکتا ہے۔ اگر ظلم اور استبداد کا پلڑا جھکا ہے تو انہوں نے کچھ جو کام بہتری کے بھی کیے ہیں، سڑکیں بنوائی ہیں جی، پل بنوا دیے ہیں جی، وہ کھیتوں میں ہل چلوا دیے ہیں جی، یہ چیزیں بہتری کی ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں دوسری طرف جو پلڑے کے اندر وہ ظلم اور سلب و نہب کا پتھر آیا ہے، اس ایک پتھر نے اس کو ایسا جھکا دیا ہے کہ یہ کچھ حیثیت ہی نہیں رکھتی یہ چیزیں جو تم نے کی۔ ظلم اور سلب و نہب، انسانیت کی تحقیر و تذلیل، یہ اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں کہ ان میں سے تو ایک پتھر بھی پلڑے کو جھکا کے زمین پہ لے جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے فغشا، کہ اس کا نظام عدل خدا کا جو ہے وہ دیکھتا رہتا ہے کہ کہاں تک یہ آگے بڑھے ہیں، وارننگ دیتا رہتا ہے
باز آ جاؤ، اب بھی بچ جاؤ گے۔